موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع زکوٰۃ پر ہے، زکوٰۃ کے بیان پر ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فضیلت، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا انعام و اکرام ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں اپنے مال سے، ان کے لیے کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور فرماتا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اسی چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اور فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے، اور فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط کیلوں میں بند کر لو۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع سے استعانت کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے اور اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری 4 کو نہ بجا لائے، اور 4 یہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اور فرمایا زکوٰۃ نہ دے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق، اور ادا کرنے میں دیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ زکوٰۃ شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ایک مال کا ایک مقررہ حصہ کو کسی بھی مسلمان فقیر کو دے کر اس کو مالک بنا دے، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، مثلا فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ مالک کر دینا نہ ہوا۔ ہاں اگر کھانا دے کر کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی۔ یوں ہی زکوٰۃ کی نیت سے کپڑا دیا تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مالک کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ایسے کو زکوٰۃ دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا شخص جو مال کو قبضہ کرنے کی صلاحیت ہو جس کے اندر، اس کو زکوٰۃ دے۔ ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے، نہیں تو ادا نہ ہوگی۔ جیسے چھوٹے بچے یا پاگل کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہ ہوگی۔ جس بچہ کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو وہ قبضہ کرے، یا اس بچے کا وصی، یا وہ کہ یہ بچہ جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے۔ زکوٰۃ کا مال جب آپ دیں گے تو ایسے شخص کو دیں جو اس مال کو قبضہ بھی کرنا جانتا ہو، قبضہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسے کو زکوٰۃ نہ دیں کہ جو مال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، وہ مال کو ادھر ادھر پھینک دے یا کوئی اسے چھین لے، تو ایسا بچہ جو خود ہوش حواس نہیں رکھتا ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہ دے۔ اور ایسا شخص جس کا عقلی توازن سلامت نہ ہو،
جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، جس کا ہوش حواس نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر ایسے کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں کہ جو زکوٰۃ کا اہل ہو، جو غریب ہو، مسکین ہو اور مسلمان ہو۔ زکوٰۃ اسلام کے فرائضوں میں سے اہم فریضہ ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز فرض ہوتا ہے، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ ان چاروں عبادات میں سے اگر کسی ایک عبادت کا بھی انکار کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر ایک صاحب استطاعت پر لازم ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ میں نکالے، جتنا شریعت نے فرض کیا ہے۔ شریعت اسلام نے زکوٰۃ جو فرض کیا ہے 2.5%، یعنی 100 میں 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، تو اس حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ جب جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اس بندے پر نازل ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ جسم کے صدقہ ہے، جسم کے لیے زکوٰۃ ہے، اور مال کی زکوٰۃ صدقہ ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے صدقے میں پاک و صاف کر دے گا۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے گویا کہ اپنے مال کو وہ پاک صاف کر لیتا ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو آپ کے پاس سامان ہے، جو آپ کے پاس دولت ہے، وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے حقداروں کا ہے۔ اور ان کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جو غریب ہیں، مسکین ہیں۔ قیامت کے دن غریب لوگ، مسکین لوگ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ یہ خالق کائنات، تو نے ہمیں دنیا میں کیا دیا ہے؟ ہمیں غریب رکھا، مسکین رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے حق کی دولت تمہارے مالداروں کو دیا تھا، تو تمہارے مالداروں نے تم کو نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قوم کے مالداروں کو طلب فرمائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس جو دولتیں میں نے دی تھی وہ تمہاری دولت نہیں تھی بلکہ ان غریبوں اور مسکینوں کی دولت تھی۔ لہٰذا مالدار حضرات کو چاہیے کہ غریبوں اور مسکینوں کو وہ زکوٰۃ دیں، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ عند اللہ پکڑے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے، کیونکہ نیک باتوں کو پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔